امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ دنیا کا خطرناک ترین علاقہ ہے جہاں پر ہزاروں کے تعداد سے بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی جہاز ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جہاز کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہو۔ اس علاقے میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مور ٹی وی کے معزز دوستوں اور میرے ہم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، یہ 5 اگست 1970 کی ایک روشن صبح تھی جب روس نامی ایک شخص نے بہاماس کے جزیرے سے اڑان بھری، جس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کے ایک شہر میں تھی۔ یہ ایک معمول سی پرواز تھی جس پر روس اس سے پہلے درجنوں بار جا چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو اچانک طیارے کے سامنے ایک بادل آ گیا جو دیکھتے دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا، تو روس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ اور جب طیارہ تھوڑا اور آگے گیا، یعنی 12000 فٹ کی بلندی پر پہنچا، تو طیارے کے سامنے ایک اور سیاہ بادل آ گیا۔ یہ بادل پچھلے بادل سے بھی بڑا تھا اور کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے روس نے طیارے کو اس کے اندر داخل کر دیا۔ اس بادل کے اندر سیاہ گپ اندھیرا تھا، لیکن یہ بادل طوفانی بادل نہیں تھا، اس لیے تھوڑا آگے جانے کے بعد پائلٹ کو روشنی کی چمک دکھائی دینے لگی۔ یہ روشنی آسمانی روشنی نہیں تھی بلکہ یہ کچھ اور ہی تھی۔ اس بادل کے اندر طیارے کا یہ سفر نصف گھنٹہ جاری رہا۔ اس کے بعد روس کو یہ احساس ہوا کہ یہی وہ بادل ہے جو مجھ سے 1000 فٹ کی بلندی پر ٹکرایا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی روس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بادل ایک سرنگ کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہی ایسے لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک روشنی کی کرن دکھائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بادل ختم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ کے جسم میں ایک نئی جان دوڑ گئی، لیکن جب یہ روشنی کی کرن طیارے کے قریب آنے لگی تو طیارے کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کا سگنل دینے لگے اور طیارے کے سب انڈیکیٹر جلنے بجھنے لگے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد روس طیارے سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب روس سے مزید اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ روس نے بتایا کہ طیارہ پھر بھی اڑ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ طیارے کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہو۔ بالآخر طیارہ اس بادل کی سرنگ سے نکل آیا اور بادل سے طیارے کے نکلنے کے بعد سب آلات اپنے آپ ٹھیک ہو گئے۔ وہ لگ رہا تھا جیسے طیارے میں کوئی خرابی ہوئی ہی نہ ہو۔ اس کے بعد بھی طیارہ سفید دھند میں سفر کرتا رہا۔ اس کے دوران روس نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا کہ وہ اس کی موجودہ لوکیشن بتائے، تو کنٹرول روم نے بتایا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس سے میں اور پریشان ہو گیا۔ اچانک جب سفید دھند ختم ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ طیارہ اس وقت اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہاں پر ایک حیران کن بات نظر آئی۔ یہ فاصلہ 217 میل تھا جس کو 2 گھنٹوں میں پورا کرنا تھا، لیکن طیارے کو اڑان بھرے ابھی 50 منٹ ہی ہوئے تھے کہ طیارہ بحفاظت ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ لینڈ ہونے کے بعد جب روس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو وہ اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اس فاصلے سے ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد روس نے ایویلیشن ماہرین سے رابطہ کیا اور خود پر گزرنے والی ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا، لیکن کسی کے پاس بھی اس کے بارے میں کوئی جواب نہ تھا۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقے میں ایسے سیاہ بادل عام ہیں جس کی وجہ سے اکثر پائلٹ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج تک اس بات کی وضاحت کوئی نہیں دے سکا کہ روس نے اپنا وقت نصف کیسے مکمل کیا۔ بالآخر روس کی یہ پرواز ایک راز ہے جو آج تک حل طلب ہے۔ ناظرین، اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر 50 کے قریب بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، جبکہ 20 سے زیادہ بھی غائب ہو چکے ہیں، جن کا آج تک کسی کو بھی کوئی ملبہ یا سراغ نہیں ملا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے کچھ بحری جہاز خالی دریافت کیے گئے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق اس سمندر کے اوپر یہ سیاہ بادل 28 کلومیٹر
رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اگر بحری جہاز غائب ہوتے ہیں تو ان کا ملبہ یا سراغ کیوں نہیں مل پاتا۔ دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔